آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان اور اہل بیت علیہ السلام کی پہچان کے لیے کربلا کی معرفت ضروری ہے۔ ہم اس وقت کربلا مولا میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہفتے کا دن رسول اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دن رہا۔ مولا کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں 9 مئی 2026 عیسوی 21 ذوالقعدہ 1447 ہجری قمری۔ ہم اپنے پروگرام 14,000 سپانسر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوتا ہے عراقی ٹائم کے مطابق، رات میں 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران، انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران، بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے کے دوران یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہر شب میں جمعے کی شام کے علاوہ ہر شب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 3 واٹس ایپ نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور پروگرام کا وقت اس لیے آپ کو شیئر کیا گیا تاکہ اور دوستوں کو بھی بتائیے۔ واٹس ایپ نمبر شیئر کیجیے، اس میں آپ کال کر کے مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں اور اپنی مولا کی بارگاہ میں دعائیں، تمنائیں، حاجتیں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس میں شریک ہو سکیں۔ بہرحال ایام جو چل رہے ہیں، مناسبت 23 ذوالقعدہ کو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں اکثر مقامات پر شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت منائی جاتی ہے 23 ذوالقعدہ کو۔ بہرحال عراق کے اندر 17 صفر الاحزان کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، اور ایران میں آخر صفر الاحزان میں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ بہرحال ہم اس وقت آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں اور دعا گو ہیں خداوند متعال یہ حالات آپ سب کے لیے سازگار کریں اور یہ راستے کھلیں اور آپ سب آسانی کے ساتھ زیارتوں کے لیے آ سکیں۔ بہرحال ہمارے ایک بہت ہی پیارے مہربان جناب سید کاشف عباس نقوی صاحب کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ ان کا آج آپریشن بھی تھا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 7 بجے، شام میں 7 بجے ان کا آپریشن تھا۔ بہرحال دعا ہے کہ خداوند متعال ان صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ آپ سب کو بھی مولا اپنی امان میں رکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کو سائے تلے رہیں۔ بہرحال جیسے ہی مہمان آمادہ ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا یہی چاہیں گے، سلام اس پہ کہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سلام اس پہ جو ہر گھڑی سلامت ہے، سنا کی نوک پہ جس کی خودی سلامت ہے، صدائیں آنے لگی ایک سرے بریدہ سے، فضا سے کہہ دو ابھی زندگی سلامت ہے، سنا کی نوک پہ ہے سر عجیب ہے منظر، شجر سے دور ہے گل تاز کی سلامت ہے کون صاحب خیمہ کے نور ہے ششدر،
ہے کون صاحب خیمہ کے نور ہے ششدر، بجھا ہوا ہے دیا روشنی سلامت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے محترمہ ڈاکٹر معصومہ جعفری صاحبہ کراچی سے موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی اب مجھے ایئر بیس کے ذریعے سے پہنچائی گئی آواز، اسپیکر میں آواز نہیں تھی۔ بہرحال آپ سنائیے، خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ مولا کا ذکر کرنے کے لیے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں بغیر اتلاف وقت چاہوں گا کہ آپ سے فیض حاصل کیا جائے، اور موضوع سخن جس طریقے سے آج قرار دیا گیا ہے امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی قدر، تو اس میں سے ایک نقطہ جو کہ میرے پیش نظر ہے بیان کروں گا، چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیے گا۔ امام زمان علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان رابطے پر ممکن ہو تو روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ خیر ناصر و معین۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرزمین کربلا سے روبروی حرم میر کاروان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے عزاداران کرب و بلا اور اسی طرح عاشقان امام زمانہ اس پروگرام کے توسط سے کربلا لے جانے والوں پر میرا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت سوال آپ نے کیا، جو وقت کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو آپس میں گہرا تعلق ہے، اس حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی تاکہ عاشقان امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو کہ آج کے دور میں اگر آپ جی رہے ہیں اور آج کوئی کربلا کو دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ انڈیا میں، پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ حسین کا نام لے رہے ہیں اور آپ کے دل میں عشق امام زمانہ ہے، تو آج خدا کا شکر ادا کیجئے گا کہ آپ کا وجود امام حسین علیہ السلام خوابوں کا تعبیر اور امام کی دعا کی استجابت کی صورت میں خدا نے آپ کو آج کے دور میں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سرزمین کربلا میں اپنے اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے لَوَقَفْتُ أَيَّامِ، یعنی مجھے اگر امام زمانہ کا دور ملتا، میں اگر آخر الزمان میں پیدا ہوتا، میرے لیے مہدی موعود کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملتا، تو میں فرزند زہرا، میں امام حسین علیہ السلام وقفت، مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے وجود کو، میں اپنے ٹائم کو، میں اپنی زندگی کو امام زمانہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا۔ تو آپ سمجھے کہ امام زمانہ کا اور امام حسین کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ آج آپ بے شک کربلا نہ بھی جائے، لیکن اگر آپ کا دل تڑپے امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ کے لیے، آپ دعا پڑھیں امام زمانہ کے لیے، آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں امام زمانہ کے لیے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ امام حسین کی سیرت کو آپ اپنا رہے ہیں۔
مطلب کیونکہ امام حسین نے فرمایا نا کہ مجھے اگر آخری زمانہ ملتا تو میں اپنے آپ کو وقف کرتا امام زمانہ کے لیے. اتنا بڑا گہرا تعلق ہے امام زمانہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج ہے نا. یہ تو ہر امام سے روایت میں ہے کہ بہترین عمل بہترین عبادت کے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے امام کو اس طریقے سے انتظار کرنا ہے یاد کرنا ہے کہ آپ کی شادی میں آپ کے غم میں آپ کے خلوت میں آپ کے جلوت میں آپ کی زیارت میں آپ کے کربلا میں آپ کے نجف میں آپ کے ہر خواہش میں امام حاجتی امام زمانہ نظر آئے. یہ وہ گہرا تعلق ہے جو امام حسین اور امام زمانہ کے درمیان جو ہے آپ کو نظر آتا. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کے اسی گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام اور اسی طریقے سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے توقیر و وقار و حرمت و احترام امام زمان علیہ السلام کے لیے اس قسم کے جملے عنایت فرمائے. اگر کوئی نہ سمجھے تو اس جملے کی کیسے تعویل کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام تو باپ ہیں اور وہ بیٹے ہیں اور باپ بیٹے کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے, مشن ایک ہے, کام ایک ہے. تو یہ کس طریقے سے ہم اسے سمجھیں گے اس بات کو؟ دیکھیے یقیناً ایک امام حسین علیہ السلام باپ بھی ہے جد بھی ہے اور توقیر توحید کو بچانے والے ہستی امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن امام یہ بھی بنا ہوئے اصل جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا جو وجود ناظرین ہے وہ چہاردہ معصومین کی وجود کا اکمال اور شہاردہ معصومین کی خون کا وارث اور منتقم امام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. دیکھیے روایت میں ہے, میں روایت آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ وَجَعَلْنَا إِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ الْإِمَامِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 پیج نمبر 509 میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام لٹرلی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا کربلا کے بعد وجعلنا ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جو من الطالبین بثارہ مع الامام المہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. مولا امام زمانہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین کا انتقام لینے والوں میں مجھے مہدی کے ساتھ قرار دے. یہ وہ دعا ہے جو معصومین علیہ السلام نے جو ہے ہم تلک پہنچائے ہیں. آپ دعائے نخبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا, سبحان اللہ, ہے نا. کربلا کے خون کا منتقم امام زمانہ آپ جو ہے کہاں پر ہیں؟ یہ کس کے جملے؟ سبحان اللہ. آپ زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مع امام المہدی, مطلب وہاں پر بھی آپ جو ہے امام زمانہ کے ساتھ کی دعا جو ہے مانگتے ہوئے معصوم کی زبان سے جو ہے آپ سنتے ہو. یہ تو خود رسول اکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین نے بھی تاکید فرمائی ہے نا. تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. حسین کی حسینیت تکمیل ہوتی ہے ظہور امام زمانہ سے, علوم آل محمد کی تکمیل ہوتی ہے ظہور امام زمانہ سے, اور بقاء دین محمدی اور سنت محمدی جو ہے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں اگلے نقطے کی طرف آنا چاہوں گا. مکتب امام حسین علیہ السلام سے درس لیتے ہوئے ہم کیسے امام زمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میرے بھائی, دیکھیے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ مطلب آج اس پروگرام کو دیکھنے والے یا کربلا زیارت کے لیے آنے والے
اس میں دیکھیں آپ کو کالے بھی نظر آتے ہیں, گورے بھی نظر آتے ہیں, آپ کو شہری بھی نظر آتے ہیں, آپ کو دیہاتی بھی نظر آتے ہیں, آپ کو عرب بھی نظر آتے ہیں, آپ کو عجم بھی نظر آتے ہیں. چلے وہ سب چھوڑیں, آپ کو عورت بھی نظر آتے ہیں, آپ کو مرد بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, سب عشق امام زمانہ میں وہاں پر آتے ہیں. اور آپ نے جس طرح سوال کیا, ظاہر امام حسین علیہ السلام بن کر میں اگر آج کے دور میں امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کربلا کو سامنے رکھ کر, آپ کربلا میں رہ کر, میں یہاں رہ کر, کوئی انڈیا پاکستان یا یو کے امریکہ میں رہ کر کیا کر سکتے؟ میں بہت شارٹلی آپ کو جواب دوں. سب سے پہلی چیز, امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کبھی وہب کو, کبھی حبیب کو, کبھی مسلم ابن اوسجا کو, کبھی مطلب وہب کی وہ بوڑھی ماں جو ابھی مسلمان ہوئی تھی, عورت تھی, یا اس کی دلہن کو دیکھ کر, یا حبیب کی بیوی کو دیکھ کر, یا حر کی بیوی کو دیکھ کر امام حسین نے کیا فرمایا؟ بہت مشہور ہے نا. امام نے فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم, کہ میں نے تم لوگوں سے زیادہ وفادار, سنسیئر اصحاب جو ہے کسی کو نہیں دیکھا. میں فخر کرتا ہوں مجھے آپ جیسی مطلب کنیزیں اور آپ جیسے اصحاب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اس سے میں اور آپ آج کے دور میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ آپ کو دیکھنا یہ ہوگا, ایک عورت ہونے کے ناطے میں, ایک مرد ہونے کے ناطے آپ, کیا واقعی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح ہم امام زمانہ کے ساتھ وفادار ہیں؟ ہماری شادیوں میں, ہمارے نکاح میں, ہم جب کسی غریب کا ہاتھ تھامتے ہیں, ہم جب کسی کے ایک پر پردہ ڈالتے ہیں, ہم جب گھروں میں فرش عزا بچھاتے ہیں, ہم جب زیارت کرتے ہیں, تو آپ خود کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو. باقی آپ امام زمانہ کی رضا و خوشنودی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ صدا کربلا سے آتی ہے کہ حسین کے اصحاب کی طرح آپ بھی اصحاب امام زمانہ میں کیا ہو, وفادار. پہلی شرط یہ ہے سنسیئرٹی, خلوص, وفاداری. یہ اگر آپ کے اندر ہے, آپ دنیا کی جہاں کہیں جس بھی پوزیشن پر, ٹھیک ہے, جس بھی کام میں آپ مصروف ہو, امام زمانہ ایک پل کے لیے آپ سے دور نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ اصحاب امام زمانہ بننے میں کامیاب ہوئے. وہ کس کوالٹی کی وجہ سے؟ سنسیئرٹی, وفاداری اور خلوص کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ ایک چیز. اگر ٹائم ہے تو میں دوسری کوالٹی کی طرف اشارہ کروں. جی آپ کے پاس ہیں تقریباً 4 سے 5 منٹ ہیں. جی, دوسری کوالٹی میرے بھائی وہ ہے, آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مَحْجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ. سبحان اللہ. ہے نا, استقامت, ثابت قدمی. آپ کہاں تک ثابت قدم ہے؟ آپ یونیورسٹی میں ثابت قدم ہیں, آپ کالج میں ثابت قدم ہیں, آپ تندرستی میں ثابت قدم ہیں, آپ کے سامنے سود دینے والے بہت سارے ہیں اور آپ کو کم مقدار میں رزق حلال دینے والے بھی ہیں, تو وہاں پر سود کو چھوڑ کر کم رزق حلال پر راضی رہنے میں آپ ثابت قدم ہیں. آپ کا گھر ابھی تلک نہیں بنا, آپ رینٹ کے گھر پر رہتے ہوئے ثابت قدم ہیں. اگر وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ, حبیب کی طرح, حر کی طرح, علی اکبر کی طرح, اولاد عقیل کی طرح آپ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر اگر ثابت قدم ہیں, یہ صدائے کربلا ہے کہ تم اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح اصحاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بننے میں کامیاب ہو چکے. ٹھیک ہے نا. تو سنسیئرٹی اور خلوص کے بعد دوسری چیز ہے ثابت قدم. اب وہ گناہ میں ثابت قدم رہنا, حرام کاموں سے بچنے میں ثابت قدم رہنا, نمازوں کو قضا کرنے سے بچنے میں ثابت قدم رہنا, دل آزاری سے بچنے میں ثابت قدم رکھنا,
اور ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں ثابت قدم رہنا. واہ مجھے نہیں معلوم دنیا میں انسانیت کا احترام کرنے میں ثابت قدم رہنا, سبحان مظلومیت کی حمایت میں ثابت قدم رہنا, اللہ. کسی کو خوش دیکھ کر خوش رہنے میں ثابت قدم اگر آپ ہو, اللہ یہ صدائے کربلا ہے. آپ اصحاب امام اس زمانہ میں جو ہے شامل ہو چکے ہو. سبحان جس طرح حضرت ابوالفضل فضل عباس کو تیار نہیں ہوئے اور آپ ثابت قدم رہے, اسی وجہ سے پروردگار نے عباس کو بال دیا. تو سبحان اللہ. ثابتی کوالٹی ہے جو آپ کو اصحاب امام حسین علیہ السلام, اصحاب امام مولا آپ کو سلامت رکھیں, خیر و عافیت سے رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں امام زمان علیہ السلام کے تذکرے کو اجاگر کرنے کی سعی فرمائی. مولا آپ کی سعی جمیل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. 1 منٹ کے اندر اگر آپ کچھ امام زمان علیہ السلام سے متعلقہ کچھ پیغام دینا چاہیں تو 1 منٹ ہے آپ کے پاس, بسم اللہ. بس میں 1 منٹ میں بھائی صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ قیامت کے بہت سارے روئیں گے اور رو رو کر کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطتم فی جنب اللہ. اللہ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 56 ہے کہ انسان اس دن روئیں گے. تو امام علی امیر المؤمنین فرماتے ہیں سب سے بڑی قیامت کے دن لوگ رو رو کر اس آیت کی تلاوت کریں گے. وہ کون سی حسرت ہے؟ ان الحسرت الناس یوم القیامہ وولایتی, وہ ہے میری ولایت اور میرے آج کی ولایت. تو اگر آج آپ کے اندر ولایت ہے, آئیے اس ولایت کو مہذبی رنگ دے کر اپنی زندگی میں امام زمانہ کو یوں ڈال لیجئے گا کہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ساتھ حضور کو آپ محسوس کریں. کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ حاضر ہے, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. اور اس طریقے سے آپ انتظار کریں کہ جب دروازہ کھٹکھٹائے کھولے تو آپ فخر کے ساتھ کہیں مولا میرے دل کا دروازہ, میرے گھر کا دروازہ, میری اولاد کی تربیت, میری عبادت, میری سخاوت, میری لائف سٹائل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا امام زمانہ آپ کے لیے تیار ہے. یوں اگر حسرت پوری دنیا میں اور ولایت آپ کی زندگی میں آ جائے تو امام زمانہ کا وہ جملہ یاد رکھیے گا, اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاحَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. امام زمانہ پتہ ہے کیا فرماتے, میں ایک پل تم لوگوں کو نہیں بھولتا ہوں, میں کبھی بھی دعا میں تمہیں فراموش نہیں کرتا ہوں. امام زمانہ تو وہ یوسف ہے کہ فرماتے تمہیں بخار ہوتا ہے تو تم سے زیادہ درد مجھے محسوس ہوتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس امام کو درد نہیں کر پاتے ہیں. تو میری آخری بات یہی ہے, ظہور کے ساتھ ساتھ حضور امام زمانہ کو محسوس کرنا ہم سب کو نصیب ہو, اور امام زمانہ کی دعاؤں میں پروردگار عالم اسپیشلی سرزمین کربلا میں جب امام زمانہ 10 سے دعا بلند فرما دے ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل فرما دے. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ آپ کا, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سلامت رہیں, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نیکسٹ بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے جب موقع ملا انشاءاللہ آپ کو دعوت ذکر انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے اور امیدوار رہیں گے کہ آپ اسی طرح ہم نوائی فرماتی رہیں گی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. فی امان اللہ, مولا کے امان میں رہیں, سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر معصومہ جعفری صاحبہ کراچی سے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سلامت رہیں. دیکھیں جب بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں ہم بات کے کچھ نکات بیان کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں, مکمل بات کرنا ناممکن ہے.
एक मौजू को कामिल बयान कर देना नामुमकिन है। हाँ, सोच के लिए एक मैदान आपको मैसर आ जाए ये बड़ी बात होती है। सोच के लिए आपको एक मैदान मैसर आ जाए ये बड़ी बात होती है, और यही मजालिस का काम है, महफिल का काम भी यही है, कुतुब का काम भी यही है कि आपके अंदर सोच की जो अल्लाह ताला ने काबिलियत इस्तेदाद दी है उसको बढ़ाया जाए। आप सोचें, खुद सोचें, तलाश करें। अगर ये पैदा हो रही है किसी भी गुफ्तगू से तो यकीनन आपके लिए वो गुफ्तगू सैर हासिल है और नतीजा आवर है। उसके लिए हम सोचने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो सोचने के लिए मजबूर करता है वो भी उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा जब तक हमारी अक्ल काम कर रही है और हमारे जहनो गुमान और फ़िक्र के अंदर सवालात पैदा हो रहे हैं और उनके जवाब देने वालों से मैसर आ रहे हैं, यकीनन हम कामयाब हैं। देखें, आलिम खुद ब खुद आलिम नहीं बनता। आलिम को आलिम बनाने में माशरे का किरदार होता है। फ़कत किताबें आलिम नहीं बनाती, फ़कत मदरसा आलिम नहीं बनाता। वो माशरा, जिस माशरे में इंसान होता है, वो भी अगर तलबकार हो तो आलिम को इल्म हासिल करने का मज़ीद हौसला मिलता है, शऊर मिलता है, जुस्तजू पैदा होती है, इन आलिम कोशिश करता है। अब देखिए, हम मदरसे में पढ़ते हैं, अगर सवाल मोमिन करते हैं तो हम मज़ीद मुताला करते हैं। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो तकरार ना की जाए महव हो जाती हैं। मसाइल मुब्तला बिह, ऐसे मसाइल जो कि हर वक्त हमारे काम आते रहते हैं, वो तो हमारे जहन में रहते हैं। जो मसाइल हमारे से थोड़े से दूर हो जाएं, या जिन मसाइल को हम ज़्यादा मरूर ना करें, तकरार ना करें या ना पूछा जाए, तो यकीनन वो मसाइल हमसे भूलते चले जाते हैं, हम उन मसाइल को भूलते चले जाते हैं। लिहाजा सवाल करेंगे, तकरार का मौजू पैदा होगा, तकरार की कोशिश होगी और तकरार किया जाएगा। लिहाजा मजालिस पढ़ने से जिस तरह फ़ज़ाइल व मसाइब के अंदर हौसला, हिम्मत और इसी तरीके से लफ़ाज़ी और एक जिस तरीके से कहें कि स्टेमिना बन जाता है, उसी तरीके से आपके सवाल पूछने से भी एक बताने वाले को मालूमात पेश करके याद रखने का मौका मिलता रहता है। यही इल्म का इल्म भी तकरार है। तो फिर ज़ाहिरी बात है तकरार के अंदाज़ हो सकते हैं। ख़ुद इंसान पढ़े, कोई पूछे तो इंसान दोबारा तकरार करे, या इंसान कोई ऐसा शोबा इस्तेमाल कर ले वहाँ पे वो तकरार करता रहता हो, तो इस तरीके से याद हो जाती हैं बातें। लिहाजा आप लोगों के इस मोहब्बतों के तकरार के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें आप कॉल कीजिए, मौला को सलाम पेश कीजिए। ये आपके सलाम करने के लिए प्रोग्राम है, तो हम आपकी कॉल्स के भी मुंतज़िर हैं और आपकी मोहब्बतों के मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम को 2 घंटों में वक्त दिया गया है और इसके 2 पोर्शन बन जाते हैं। ये किसके सामने फितरत भी सजदा रेज़ हुई, ये किसका गम है कि जिससे खुशी सलामत है। मकान जिना में बनाते हैं उसके फजल से हम, मकान जिना में बनाते हैं उसके फजल से हम, हमारे गारे में अब तक नमी सलामत है। सखी है कौन के प्यासा है 14 सदियों से, सखी है कौन के प्यासा है 14 सदियों से, मगर कमाल है दरिया दिली सलामत है। खुदा गवाह के ज़ख्मों से चूर चूर है वो, खुदा गवाह के ज़ख्मों से चूर चूर है वो, कि जिसके फैज़ से बखिया गरी सलामत है। सलामती का खुदा क्यों न हम कहें उसको, सलामती का खुदा क्यों न हम कहें उसको, सलाम जिसके सबब आज भी सलामत है। इमाद जिसका तबस्सुम सुखन का मूजिद है, इमाद जिसका तबस्सुम सुखन का मूजिद है, बस उसके फैज़ से ये शायरी सलामत है। अहमद रिज़ा आबदी साहब कराची से हमारे साथ महफिल में शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام جی آقا، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ मौला अली अलैहिस्सलाम मदद करम। आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद पेश करते हैं। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम पेश कीजिए, तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। السلام علیکم یا ابو عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدنا بسم اللہ علیہ، السلام علیکم یا صلی اللہ یا مصار والمکرمۃ، اشهد انک قد اقمت الصلاۃ وعمل بالمعروف والنهی عن المنکر حتی تأتون یقین فن اللہ ما تزدون۔ सलामत रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो। आपके घर में जो जो तकालीफ़ हैं मौला का सदका वो दूर हो जाएं, और मौला आपके घर में बाल बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाएँ। माशाल्लाह से पहले भी आप इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर कर चुके हैं और उम्मीदवार हैं नेक्स्ट भी आप मौला की बारगाह में इस प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। प्रोग्राम का टाइम नोट रखिएगा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान ये प्रोग्राम होता है। जुम्मे की शाम के अलावा जब जी चाहे आप कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के दौरानिए में, ताकि आपकी आवाज़ मौला तक पहुंचाई जा सके। और ये 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर और वक्त भी शेयर फरमाइएगा ताकि और भी मोमिनीन शरीक हो सकें और आपको मज़ीद अजर हासिल हो सके। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। मौला आपको सलामत रखें। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में सलामत रहें। मौला की बारगाह में शरीक होने के लिए मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं और उनकी मोहब्बतें हैं कि वो शरीक होते हैं, और उनका शरीक होना हमारे लिए बाइस सद तवस्सुल हो जाता है कि हम भी तवस्सुल कर रहे हैं। देखें, मेरी ख्वाहिश होती है कि फ़ख्र, इफ्तिखार और इस किस्म के जुमलों से मैं परहेज़ करूं, क्योंकि मेरे दिल में यही बात आती है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़ाख़िरीन, अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। हम शुक्र अदा कर सकते हैं। फ़ख्र वाले लफ्ज़ से भी बचना चाहते हैं। हो सकता है कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर करके हमारे लिए ये इतना आसान हो जाए, सहल हो जाए, और हमें ये बहुत ही कम वज़न लगने लगे और कहीं हम फ़ख्र ना करने लगे, इसलिए बचना चाहिए। सैयदा आसिया बतूल साहिबा अटक से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा साहब। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल करबलाए मोहल्ला में करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अपना तवस्सुल मौला की बारगाह में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपने अमीर अल मोमिनीन व अपने सैयदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम खदीजा अल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या बदन फकीर रबी अल्लाह लना वला जाल वला हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब अंसार हुसैन वाला अफवाज हुसैन वाला अफवात हुसैन वाला अफवाज। अस्सलाम वालेकुम या अबा फजल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या कमर मन्ना शम्स, अस्सलाम वालेकुम साहब हिजाब ज़ैनब जमीन। सलामत रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। वाला पाक परवरदिगार दवा मेरे अल्लाह हुसैन इब्ने मेरे पाक परवरदिगार शाम के रास्ते खोल दे मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह हमारी मुश्किलात मेरे बेटे का टेस्ट क्लियर हो जाए, मेरे बच्चों को मौला नवाज़ी बनाना वाला हमारे साथ करने की तौफीक अपने प्यारे रसूल बहन पे अमास मौला शुरा पे बुला ले मौला मुश्किलात मेरे अपनी कलीम वाले अपने दिल पाक का मार्फत अता फरमा ले, मेरे इमाम ज़माना की मार्फत अता फरमा, मेरे मुश्किलात और महफूज रख मेरे अल्लाह मुश्किल
اے میرے مولا حسین علیہ السلام آپ کو بھی جناب سلام اللہ علیہ کا واسطہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ اپنی ماں جناب زہرا کا واسطہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ مشکلات مولا پریشانی میرے بچے کی مشکلات آسان کروا دے میرے مولا کے پاس کو ٹیسٹ کلیئر کروا دے میرے اللہ جو میرے اللہ صلی اللہ محمد وعلى مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے بچے کو جو بھی پریشانی ہے مولا حل فرمائیں، امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، آپ کے گھر کی جو بھی مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور امیدوار رہیں گے۔ اور مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ اور مومن بھی شریک ہو سکے اور آپ کے اجر میں اضافہ ہو سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مولا آپ کو خوش رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مومنین پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اور مولا بھی خلوص کو رائیگاں نہیں جانے دیتے اور بڑھ چڑھ کر ان کی نیکی کا اجر انہیں عطا فرماتے ہیں۔ مومن ایک خلوص دیتے ہیں، مولا ان کو جواب خلوص میں بہت نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا مولا کو ہم سے خلوص چاہیے، مولا کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام علیکم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ السلام مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار، پنجتر پاک بارہ امام 14 مسلم کی بارگاہ مقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ تمام شہید کربلا میں جتنے شہید ہیں سب کو سلام پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرما، اور امام زمانہ بادشاہ کی ظہور کی تجیہ کی دعا کرتے ہوئے بادشاہ اللہ پاک حسین بادشاہ مولا عباس علمدار کے صدقے میں تمام سید وسلہ پاک سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تجیہ فرما۔ اے مولا حسین، آپ کے ماں فاطمہ زہرا کے حق کے اتنے دشمن ہیں میرے مولا، اے میرے مولا مدد فرما۔ یہ ایک بچہ ہے میں مولا حبیب علی، اس کی فیملی نے اسے حق کے زہرا ماننے کی وجہ سے مولا اتنا مارا اور گھر سے نکال دیا، اور مولا اتنا ظلم کیا ہے، اوپر سے مولا کینسر کا مریض ہے، برین ٹیومر ہے، پھر بھی مولا حسین وہ حق کے زہرا پہ قائم ہے۔ اے میری مولا حسین اس کی مدد فرمانا، اے مولا حسین آپ اس پہ کرم فرمانا۔ جو پریشانی ہے اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بی بی زہرا کے حق کو مانتا ہے، اور مولا اس کی مدد فرمائیں۔ شمشاد اختر کو شفا دیں، نجف عباس کو شفا دیں، حبیب علی کو شفا دیں۔ اے میرے مولا حسین بادشاہ میری ماں کو شفا دے دے، میں پریشان ہوں، میری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے میرے مولا حسین آپ کے صدقے میں مجھے جو ملی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور بے شک جو مولا حسین دیتے ہیں وہ کوئی نہیں دیتا، جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ، جو مقدر کا بھی مقدر لکھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے مولا حسین کوئی شک نہیں آپ سے مانگا جائے اور آپ عطا نہ کریں، آپ سب کو دیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں نے جو مانگا میرے بادشاہ آپ نے مجھے عطا کیا۔ اے مولا حسین جب ڈاکٹر جواب دے دیا ہے حسین آپ کی رحمت کام آتی ہے، میں نے دیکھا ہے مولا حسین، میں نے دیکھا ہے مولا حسین، تیرا شکریہ مولا حسین، آپ کا لاکھوں کروڑ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں، اور میں سب سے التجا کرتی ہوں کہ جس کو جو چاہیے وہ بادشاہ حسین کی بارگاہ سے مانگے، کبھی خالی نہیں لوٹے گا۔ السلام علیکم مولا حسین بادشاہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجری فرجال محمد۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کا وقت آپ نے نوٹ کر رکھا ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 کے دوران وقت ہوتا ہے۔ اس کا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ اور مومن بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکیں اور آپ کے اجر میں اضافہ ہو سکے۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ فی امان اللہ، شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ مولا کی بارگاہ توسلوں کا مرکز ہے، دل کربلا کی طرف جھکتے ہیں ایمان کی خاطر۔ ہم کربلا میں آتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے، جو گرد
दुनियावी हरकत व सकनात की वजह से हमारे ईमान पर आ गई हो, उसको उस गुबार को हटाने के लिए हम मौला की दरी के करीब आते हैं। मोमिनीन तवस्सुल करते हैं उनका शुक्रिया। फ़ातिमा बुतूल साहिबा मुल्तान से हमारे साथ शरीक महफिल हैं, आइए उनके साथ बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मैं आपकी तरफ से ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, बाद में आप अपनी दुआएं मांग लीजिएगा, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फ़नफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद वाजिल फर्ज। कोई दुआ मांगना चाहेंगे? दुआएं? मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, आपकी परेशानियां हल फरमाएँ, आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाएँ, और आपके घर में जो जो बीमार हैं मौला उन्हें सेहत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाएँ। और इलाही और मेरी भांजी है, बस मेरी भांजी है, और मेरी टीचर भी बेहतर है। मौला आपकी टीचर की भी जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ, और आपकी बाजी की भी जो मुश्किलात हैं हल फरमाएँ। माजी बेहतर है, और मेरी भाभी है, वो बाबा भी बेहतर है। आपकी भाभी की भी जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएँ, और आपके भतीजे भांजों जो जो आपकी परेशानी है मौला उनकी हल फरमाएँ, और आप सब के घर में जो जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएँ, जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाएँ। बेटा ये इंशाअल्लाह मौला आपको इसी महीने में आने की तौफीक। दुआ करो यहाँ का ताक खोले इंशाअल्लाह। इलाही आमीन इलाही आमीन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। और मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा। वक्त आपको मालूम है पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 का वक्त होता है। मैं सबको दे मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी अगर कोई याद आए कि नया है कोई, उसे भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे, और मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर फरमाती रहिएगा। मौला आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का, मौला से तवस्सुल करने वालों का है, और तवस्सुल के लिए ये प्रोग्राम है, तो हमारी ख्वाहिश होती है मोमिन इसमें शरीक हों और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। मेरा सर इसलिए ऊंचा बहुत है, मेरा सर इसलिए ऊंचा बहुत है,
در عباس پر جھکتا بہت ہے، میرا سر اس لیے اونچا بہت ہے، در عباس پر جھکتا بہت ہے، کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کسی نے حال پوچھا تو میں بولا، کرم عباس کی ماں کا بہت ہے، علی باب الحوائج کہہ کے بولے، علی باب الحوائج کہہ کے بولے، لقب غازی پہ یہ جچتا بہت ہے، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، کبھی عباس سے کہہ کر تو دیکھو، خدا عباس کی سنتا بہت ہے، سکینہ سے ملے گا مانگیے تو، سکینہ سے ملے گا مانگیے تو، وہاں عباس کا صدقہ بہت ہے، بنائے دوسرا یوسف خدا تو، بنائے دوسرا یوسف خدا تو، پسینے کا تیرے قطرہ بہت ہے، ابھی عباس کی ہے جنگ باقی، ابھی عباس کی ہے جنگ باقی، ابھی شبیر کا بدلہ بہت ہے، گلے میں شر کے پھندا ڈالنے کو، گلے میں شر کے پھندا ڈالنے کو، جری کی مشق کا تسمہ بہت ہے، عقیدت میں ہزاروں شعر کم ہیں، عقیدت میں ہزاروں شعر کم ہیں، عقیدت کا ہو تو مصرع بہت ہے، سمجھنے کے لیے کعبے کی عظمت، سمجھنے کے لیے کعبے کی عظمت، اسد عباس کا روضہ بہت ہے، اسد عباس کا روضہ بہت ہے۔ اسد علی اسد صاحب کا یہ کلام تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا ہم پر رحمت برکت نازل فرمائے رکھیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرتے رہیں۔ لیکن معرفت عرف اور شناسائی سے وابستگی کا نام ہے، جو علم بڑھتا جاتا ہے معرفت اتنی زیادہ مزید پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں ہم نے دیکھا یہ چیز مادہ ہے، مثلا پلاسٹک کو دیکھا مادہ ہے، مزید تحقیق کی پتہ چلا پلاسٹک بنتی ہے پیٹرولیم سے بنتی ہے، پیٹرولیم کے کس مادے سے پلاسٹک بنتی ہے، کیا کیا چیزیں ڈالنے سے پلاسٹک ہو جاتی ہے، کون سی چیز کم کرنے سے پلاسٹک بن جاتی ہے، اور کون سی چیز زیادہ کرنے سے پلاسٹک گرمی کو تحمل کر سکتی ہے، کون سی چیز کم کرنے سے پلاسٹک گرم ہوتے ساتھ ہی پگھل جاتی ہے۔ اس قسم کی معلومات مزید بڑھاتے جائیں، علم مزید پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے معرفت کے مراحل تین ہی ہے۔ اب کہا جائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے وسعت سے، کسی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی آزمائش نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام کا کہا کیوں ہے؟ اگر ہم ان کی اب دیکھیں بات ادھوری ہو جائے گی اگر میں بات کو نہ چھیڑوں۔ تو دیکھیں معصوم علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لا یعرفنی الا اللہ و علی ولا یعرف علی الا اللہ و انا ولا یعرف اللہ الا انا و علی۔ اسی طریقے سے کہا کہ ہم تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دیکھیں اگر معرفت، پھر مزید دیکھا کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے معرفت کا، تو کہا گیا من لم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اپنے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر مزید آگے بڑھتے تو پتہ چلتا ہے معرفت کی تین اقسام ہے، جس کے اندر درجے کہہ لیجئے معرفت کے۔ ایک درجہ وہ ہے جو ہر کسی کے لیے ہے، ہر ذی شعور اگر چاہے تو اسے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ عقیدتوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر عقیدت ہوگی، دیکھیں ہو سکتا ہے غیر معتقد بھی کتابیں پڑھے، دلیلیں دیکھے تو اس کو معلوم ہو جائے، لیکن یقین کرنے والے فقط صاحبان عقیدت ہی ہوں گے۔ دوسرا درجہ وہ ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ وہ ہے جسے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ درجہ ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، لہذا اس معرفت کو ہم حاصل بھی نہیں کر سکتے، اور اس معرفت کے اندر ہم جتنی ٹامک ٹوئیاں ماریں آپس میں اختلافات کا ہی سبب بنے گی بات۔ تو لہذا ہم اتنا ہی جانتے
जानते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस सच्चे इबाद हैं और उनकी विलायत हमारे पर वाजिब है। रसूल की रिसालत कबूल नहीं होती अगर उनकी विलायत को कबूल ना किया जाए, उनकी इस्मत व तहारत को कबूल ना किया जाए। ये दलील मोमिनियत से ताल्लुक़ रखती हैं, लिहाजा इसलिए मार्फत जमालिया, जलालिया और कमालिया हो जाएगी। जमालिया उनकी जमाल उनका क्या है, मसलन ये है कि वो ख़ानदान पाक सीरत व तैयब हसब नसब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वो कभी भी बुत परस्त नहीं रहे, उनकी नस्लों में कोई बुत परस्त नहीं रहा, वो दीन इब्राहीम पर कायम थे और उन्होंने हमेशा काबे की खिदमत की है, अल्लाह का घर समझ के, बुतखाना समझ के कभी भी खिदमत नहीं फरमाई। इसी वजह से अल्लाह के रसूल के दादा ने भी जब रसूल खुदा के बाबा के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि वो किसास दिया जाएगा या खून के बदले में 100 ऊँट तक बात पहुँची, तो वो आज तक कायम है, वही तरीक़ाकार है। और इसी तरीके से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए तो जनाब रसूल खुदा के चचा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर रसूल खुदा की हिफाजत फरमाई। जब देखिए दीन में कहीं में भी नाम आएगा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम और इनके भाई और इनकी नस्ल का ही नाम नज़र आएगा। ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इखलास है और साबित होता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम नस्ल दर नस्ल वफ़ादार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम थे और दीन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को फैलाने वाले रहे। इनके घर के किसी भी फ़र्द को देख लीजिए, उससे आपको कभी भी बुग़्ज़ व इनाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नज़र नहीं आएगा। ये मोमिनियत से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। लिहाजा इनके ख़ानदान में जिस फ़र्द को देखिए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल में जिस फ़र्द को देखिए ना, 4 बेटों का ज़िक्र मिलता है, बेटियों का ज़िक्र मिलता है। कहीं आप बता दीजिए कोई बोबग़ीज़ अहले बैत हो, कहीं पर कोई ऐसा मिला हो जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अव्वल से लेकर आखिर तक कभी नाहक की पैरवी की हो? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये खून की तासीर और तरबियत का नतीजा है। जी, मेहनाज साहिबा गुजरात से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, रिस्पेक्टेड। या अली मदद, या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखे, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिही, अस्सलाम अलैका या मौलाई या सय्यदी या बाबुल हवाई, अस्सलाम अलैका या सक्ताए सकीना सलाम अलैहा, अस्सलाम अलैका या रिदा ज़ैनब सलाम अलैहा, अस्सलाम अलैका या सालार हुसैन अलमदार हुसैन या बाबुल हुसैन या काशिफ गरबन वजीर हुसैन, एक शिफ्टर बहक की हकीकत हुसैन, अल्लाहुम्मा क़िल वली व कल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहा मा बाद fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'atin waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan ilayna hatta tuskina warjatan wa tamattu fiha tawila ya malayla ibn hadhihi شفا كل أطراف المعلومة لدولة मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सदा आबाद रहें। जब भी कभी कोई मुश्किल हाजत हो, आसमान तले आधी रात में खुले आसमान तले जहाँ पर आपको कोई दूसरा देखने वाला ना हो, उस वक्त कफ़ को उल्टा चढ़ा लीजिए, बाजुओं को उल्टा चढ़ा लीजिए, सर को खोल लीजिए, गिरेबान के अगर एक आध बटन खोल लें और अपनी पिंडलियों को खोलकर आसमान तले जब कोई देखने वाला कोई दूसरा आपको ना हो, आसमान की तरफ किबला रुख होकर बैठ जाएं। वज़ू की हालत में शुरू और आखिर में ताक़दत में दुरूद पढ़ें और दरमियान में 313 मरतबा या हुज्जतल क़ाइम अलैहिस्सलाम अदरिकनी पढ़ें गिरिए की हालत में। इसके बाद अपनी ख़ास हाजत मौला को पेश करें।
मौला आपकी खुद हाजत रवाई फरमाएंगे। यकीन के साथ अमल करें, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाएंगे। आपका शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम है, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 के दौरान 2 घंटे दौरानिए का शबाना प्रोग्राम, और जुम्मे की शब में नहीं होता फ़कत। इसका व्हाट्सएप नंबर और वक्त लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला बहुत आपको बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। या हुज्जत कायम आले मोहम्मद, ये इसका विद करना है ना जी। या हुज्जतल कायम अदरिकनी, या हुज्जतल कायम अदरिकनी। बहुत बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत रहें रिस्पेक्टेड ब्रदर। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। अपने मौला से जुड़ना है, मौला से ही मुश्किलें हल होंगी, किसी ने मुश्किल हल नहीं करनी, सब मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। फ़कत मौला की ज़ात है जो मुश्किल कुशा है। हम मौला से ही तलब करते हैं। जी, जनाब वज़ीर अली साहब जैकबाबाद से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हर घड़ी हर पलक प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का नाम 14,000 स्पॉन्सर। आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुका के खड़े होकर मौला को सलाम पेश करें, अपना तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलाद हुसैन। अस्सलामु अलैका या साहब हुसैन। अस्सलामु अलैका या फज़ल अब्बास फिलंदार। अस्सलामु अलैका जनाब अली व जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला ए करीम करबला, ए नवाब सरदार करबला, मौला हम गुनहगारों का सलाम कबूल फरमाइए। खानवादा मशदी पूरी फैमिली आपकी बारगाह में सलाम पेश करते मौला कबूल फरमाइए। और मौला का मौजू है कि तमाम उन मोमिन मोमनात के लिए दुआ हूँ कि जिन्होंने इल्तमास दुआ के लिए कहा है। मौला जो बीमार हैं, बीमारी कबला के सदक़ों में शफाए कुल्ली अता फरमाइए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाइए। मौला जो एक असील है मौला उनको रिहाई अता फरमाए। मेरे मौला उन बच्चों के लिए दुआ हूँ कि जिन्होंने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है लेकिन गवर्नमेंट ऑप्शन उन बच्चों को अभी तक कुछ हल नहीं हो रहा। मौला उन बच्चों के लिए गहरी मदद फरमाइए। मेरे मौला बिलखुसूस क़याम इमाम अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत है। और मौला उन अयाम के हवाले से 14 मई को बहुत बड़ा आलीशान एक प्रोग्राम है इमाम हज़रत अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत का। मौला हमारी नुसरत मदद फरमाए। मौला अपना लुत्फ़ कीजिए। मौला बिलखुसूस आपकी बारगाह में ये गुजारिश है कि मौला उस दिन ऐसा जैकबाबाद का मौसम कर दीजिए कि दुनिया देखे कि करबला शाह खुरासां मौला जनाब इमाम रज़ा के हरम में बैठे हुए हैं। इस गर्मी का दिन मौला उस दिन बहुत ठंडा कर दीजिए ताकि अज़ादार मज़लूम करबला जो मोमिन आए मौला वो मौला की मजलिस सुकून से बैठ के सुन सके मौला। और जिक्र अहल बैत जो है वो इमाम बारगाह दरे बतूल पे एक खुश हस्कूबी से निभ जाए। मेरे मौला इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं मौला इनको और तौफीक अता फरमाए। आज भी हमने एक जगह पर कफीर तादाद पर 5 से 10 लोगों में ये लिंक शेयर किए, उन दोस्तों को टाइमिंग बताया है, उनके साथ बात हुई है कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है। उन दोस्तान की भी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए। जो नए दोस्तान इसमें ऐड हो रहे मौला उनकी भी दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाइए। और बिलखुसूस सादात जो इस वक्त बैठे हुए हैं किबला इनके लिए सैयद खादिम हुसैन शास्त्री सलमान से जितने भी सादात हैं मौला तमाम सादात के लिए यही दुआ करूंगा कि मौला इन्हें कोई गम न दे। गम में शब्बीर के सिवा ये सफीरान हुसैन हैं। ये हमारी आवाज़ें मौला आपके कदमों तक पहुंचाते हैं। मौला इनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। बस मौला इनके सदके में हमारे रिज़्क़ में वुसअत और कामरानी करें मौला, किसी कमीने का मोहताज न करें। हमेशा वो हमें रिज़्क़ अता करे जो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जुत्ती का सदका मौला रिज़्क़ हमें मिले, नालैन का सदका हमें रिज़्क़ मिले। और ये प्रोग्राम मौला ऐसा खूबसूरत और खुश हो जाए कि मौला बहुत लुत्फ़ आ जाए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में जितने मोमिनीन मुझ गुनाहगार की आवाज़ सुन रहे हैं उनकी बारगाह में यही गुजारिश है ताजीर इमाम ज़माना ज़हूर इमाम ज़माना अपनी हाजात के बरूकारी के लिए, अपनी हाजात की पूरी के लिए और तमाम दोस्तान की दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर एक मरतबा बुलंद तर सलावत
सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। सलामत रहें। प्रोग्राम का टाइम आपको मालूम है, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान। इसके 3 व्हाट्सएप नंबर हैं और मोमिनीन को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी शरीक हो सकें। माशाल्लाह आपकी शिरकत का शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सदाबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मौला आपको सलामत रखें। प्रोग्राम मौला की मोहब्बतों का और 2 घंटे का प्रोग्राम है हर शब में। पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12, इंडियन टाइम रात में 10:30 से 12:30 के दौरान ये 2 घंटों का प्रोग्राम जुम्मे की शाम में नहीं होता फ़कत, बाकी 6 शबों में हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात को ये प्रोग्राम होता है। इसमें आप शरीक हो सकते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं। ये 3 व्हाट्सएप नंबर हैं, तीनों व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए, इन पर कॉल कीजिए ताकि हम आपकी मोहब्बत को, आपके सलाम को मौला की बारगाह में पहुंचा सकें और आपकी शिरकत का शुक्रिया अदा कर सकें। बहरहाल वक्त गुज़रता रहेगा, आज का दिन भी गुज़र रहा है और हमारा वक्त भी तमाम हुआ चाहता है और कुछ देर बाद आपकी खिदमत के अंदर पहुंच जाएंगे मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब। वो आपको मज़ीद इदारत करेंगे और आप सबको मौला की बारगाह में पेश करेंगे। बहरहाल रहे नाम रब का, जब भी बात तमाम हो, अच्छी तमाम हो, कोशिश करें कि किसी से भी जुदा होने लगें तो जुदाई का मतलब ये नहीं है कि आप जब जुदा हों तो दिल भी जुदा हो जाए। ऐसे जुदा हों कि लोग आपको याद करें। जब दुनिया से चले जाएं तो आपको लोग याद करें। आप महफिल से चले जाएं, लोग आपको याद करें। किसी शहर से चले जाएं, लोग आपको याद करें। लिहाजा जुदाई जिस्मानी हो, मकानी हो, लेकिन दिल की और रूहानी और ईमानी जुदाई ना हो। लिहाजा बहरहाल मैं आपके खिदमत से अब मुरख्खस होना चाहूँगा। मेरे बाद आपकी खिदमत में मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब रहेंगे। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी की तवस्सुत से प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में हाज़िर खिदमत है। और ये प्रोग्राम जैसे आप जानते हैं कि करबला मुअल्ला से ये लाइव पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का स्केजूल इस अंदाज़ में है कि एक मेहमान को रोज़ाना की बुनियाद पर दावत करते हैं और उसके बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और बीच बीच में जहां मौका मिलता रहे जो हमारा मौजू है हसब मौजू आपकी खिदमत में कुछ न कुछ मतालिब भी पेश करते रहते हैं। और पहले पार्ट में जिस तरीके से आप मुलाज़ा फरमा रहे थे, आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला आप लोगों के साथ मुखातिब थे और बड़े शाइस्ता अंदाज़ में और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन मोमिनीन किराम भी सपोर्ट करते हैं और कॉल्स करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस हवाले से आप लोगों की मज़ीद सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और जो हदफ है इस प्रोग्राम का वो यही है कि सबसे पहले हदफ तो मैं यही समझता हूँ कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ज़ियारत और सलाम का नजराना, ये सबसे बड़ा हदफ है। इससे बड़ा हदफ कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर जो दूसरा हदफ है वो माआरिफ़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला है जो आपकी खिदमत में पहुँचाया जाता है। और हसब मौजू जो हमारा मौजू है महदवियत के उन्वान से, उस उन्वान से आपकी खिदमत में कुछ मतालिब बयान किए जाते हैं। और तीसरा हदफ ये है कि ज़ाहिर है कि तमाम इदारात उसके लिए ज़रूरी है और लाजमी है कि उसकी सपोर्ट की जाए, माली मावनत की ज़रूरत होती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेलीविज़न चैनल जो कि 5 ज़बानों में फ़ाल है, इसके लिए भी यकीनन ज़रूरी है। और यही पैगाम हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से आप अगर कॉल करना चाहते हैं, कॉल के ज़रिए से यहाँ पर स्पॉन्सरशिप का आप ऐलान कर दीजिए, या अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो हमारे ऑपरेटर्स के साथ रब्ता कर लें, वहाँ पर भी आप इस हवाले से अपने ऐलान कर सकते हैं। और इस कार खैर में और इस सवाब दारैन में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। यकीनन यही इस प्रोग्राम का जो है वो इसी अंदाज से इसको पेश किया जा रहा है और तकरीबन 4 महीनों से हम इसी चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। महदवियत के बाब में आज रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू करते हैं। इमाम ने फरमाया कि मन युअतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। फरमाया कि जिसको खुदा की तरफ से हिकमत अता की गई यकीनन उसे खैर कसीर अता किया गया। देखें, हिकमत एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान उसको हिकमत उसको आ जाए और जो हकीम हो जाते हैं, देखें बहुत सारे हम खुदावंद मुताल के लिए कहते हैं कि सबसे बड़ा हकीम अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। यानी ऐसा हकीम है कि जो भी काम है वो सारे हिकमत से खाली नहीं है। और ये कहा जाता है कि कौलुल हकीम ला यखुल्लु अनिल हिकमा, जो हकीम का कौल होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। यकीनन यही है। और सबसे बड़ा हकीम खुदावंद मुताल है। और फिर फरमाया कि वो खैर कसीर जो है ताअतुल्लाह व ताअतुल इमाम, अल्लाह की अतात और इमाम की मारिफत, ताअतुल्लाह व मारिफतुल इमाम। एक उसमें से इस हिकमत से मुराद अल्लाह की अतात और इमाम की मारिफत है। गौर कीजिए, यानी इस खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस हिकमत से मुराद जो अल्लाह ने फरमाया, इसकी तफसीर गोया कि इमाम फरमा रहे हैं। फरमाया मन युअतिल हिकमा फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। अल्लाह ने जिसको, अल्लाह की तरफ से जिसको हिकमत अता की जाती है गोया उसको खैर कसीर अता करते हैं। और जब तफसीर पूछे गए, इमाम से सवाल किया गया मौला इस हिकमत से क्या मुराद है, तो मेरे मौला ने फरमाया कि इस हिकमत से मुराद ताअतुल्लाह व मारिफतुल इमाम, खुदावंद मुताल की ताअत है और मारिफत इमाम है।
اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اللہ کی اطاعت، یہ دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں جو ہے یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس قدر یہ مہم نقطہ ہے۔ تو بس اس انداز میں کہ کہا کہ جس کے پاس حکمت ہے یقیناً وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نادار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مشکل میں نہیں گرفتار ہو سکتا، وہ کبھی غمگین نہیں ہو سکتا، وہ کبھی حزین نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس انداز سے جیسے عام لوگوں کو زیادہ تر مشکلیں ہماری جہالت کی وجہ سے ہے۔ واللہ اگر کسی کے پاس کوئی شخص جو ہے اس کے پاس اگر حکمت ہے، اس کو کون سی مشکل آنی ہے؟ وہ کسی اس میں پھنس ہی نہیں سکتا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ اس حکمت کو جس کو خیر کثیر کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ معرفت امام ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسے معصوم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر ہماری محبت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر یہ کہتا رہے کہ مجھے محبت ہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، فرمایا کہ یہ شخص، اس کی یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج اسی سلسلے میں ہماری نہایت ہی معزز اور محترم شخصیت آج دعوت کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ان سے رابطہ بھی قائم ہے۔ اسکالر عالمہ سیدہ الماس فاطمہ عابدی صاحبہ کراچی سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے اور مہدویت کے عنوان سے ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ میں تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے شکر گزار ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کے علم اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں ایک سوال جو بہت مہم ہے اور اس سوال کے اوپر کم گفتگو ہوتی ہے، وہ والدہ ماجدہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو میں پہلا سوال آپ سے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ بی بی کا یہ عالم اور والی مقام، اور یقیناً اس سے بڑھ کر عالی مقام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام حجت خدا کی والدہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے علم میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گی؟ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے عنوان سے کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں وہی جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام مرضیہ راضیہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے میں وہ پہلے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک اور پاکیزہ یعنی تمام خواتین کو چن دیا ہے۔ ان خواتین میں جناب مریم ہے، جناب سارہ ہے، جناب عالیہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مقدس بیویاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں، ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے۔ جناب مریم علیہ السلام کی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مریم آپ کو تمام پاک و پاکیزہ خواتین میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مریم کو تو پروردگار عالم نے چن لیا، اور جناب رسول جب امام جعفر صادق سوال کیا گیا کہ جناب مریم کا مرتبہ بلند ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کا، تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب مریم جو تھی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کے خاتم تک جتنی بھی خاتون آئیں گی ان سب کے لیے جو ہے جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کون ہے؟ ایک نمونہ عمل ہے، بے شک تمام عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنوں ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ہم سب قریبیں ہیں،
اور دیکھیں خاتون کا ہی رول جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام فرماتی ہے نا کہ ایک ماں ہی ہے جو بچے کو جو ہے حور بنا دیتی ہے، ایک ماں ہی ہے جو حسینی بناتی ہے، ایک ماں ہی ہے جو زہر ابن کین بنا رہی ہے، ایک ماں ہی ہے جو حبیب ابن مظاہر بنا رہی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہو اور پروردگار عالم ایسی بیوی کا منتخب نہ کرے جو پاکیزہ ہو، جو طہبہ طہارت ہو، جو طیبہ ہو، جو طاہرہ ہو، جو یعنی اتنی پاک و پاکیزہ بیوی جسے گل نرجس کہا گیا. اور گل نرجس کی صدف کی عصمت سے امام زمانہ کو رکھا گیا. بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے لیے بی بی حکیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام مجھے لے کر آئے ہیں اور فرمایا کہ بی بی نرجس خاتون جو ہے وہ حمل سے ہیں، آئیے آپ کچھ مدد کے لیے آ جائیے پھوپھی اماں. تو اس وقت وہ جب گئی ہیں عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا انہوں نے؟ بی بی نرجس خاتون جو ہیں ان کے صدق کوئی ایسی علامت نہیں موجود تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ نور کی کرنیں ہیں جو چاروں طرف سے بی بی نرجس کو گھیری ہوئی ہیں، اور ان میں جناب مریم ہے، جناب سارہ ہے، اور جناب حوا ہے، جناب فاطمہ الزہرا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جناب نرجس خاتون ایک نو مولود بچہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی. اللہ اللہ اللہ. تو کیا کہنا اس بیوی کے کہ جس کے کم نئے امام زمانہ ہو، اور وہ امام زمانہ کی جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام سلام کہتی ہوں. جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے جب موسم پاک ہوئی، جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا مہدی، کہ میرا بیٹا وہ آئے گا جو انتقام لے گا. بے شک بے شک. بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اس کی طرف ہمیں توجہ ہونی چاہیے. ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ وجود مبارک حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے اور دنیا میں اس کو کس طریقے سے درک کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی اگر کچھ وضاحت فرما دیں. جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ زمین اور آسمان جب تک باقی ہیں امام کا وجود باقی ہے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ نہیں، ابھی بھی تم ان کی اصلاح کے لیے دعا کرو. لیکن ہمارے نبی رحمت للعالمین نے کبھی اپنی امت سے بد دعا نہیں کی. ہمارے نبی کے 12 جو ہے پیشوا ہے، 12 جانشین ہیں، اور ان میں 12واں جانشین امام مہدی ہے. اور وہی امام مہدی علیہ السلام جن کے ہونے کی علامات یہ ہے کہ سورج اپنے وقت سے نکل رہا ہے، زمین جو ہے وہ ثمر دے رہی ہے، چاند کی روشنی جو ہے وہ مکمل ہے، سورج کی روشنی مکمل ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب کائنات کا نظام نہیں بدل رہا ہے، کائنات میں جو ہے کوئی رد و بدل نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مبارک آج بھی موجود ہے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے یہ پھول ہیں، یہ روشنیاں ہیں، خوشبو ہے، یہ زندگی میں مہک ہے، یہ تازگی ہے. اس لیے امام کے وجود کے مبارک کے لیے کہا گیا کہ جب رسول کی حدیث ہے کہ میرا بیٹا جب ظہور کرے گا اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک آیت ہوگی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کی بھی قابل ہے. آپ ذرا تصور کیجیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ حق ہیں اور باطل قوتوں کو مٹا دیں گے. زمین اپنے اندر سے خزانہ اگل دے گی، اور ہر جگہ جو امن ہوگا، ہر جگہ ہر خوشی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا، باطل مٹ جائے گا. خانے کعبے کی دیوار سے میرے مولا جب تیگ لگائے ہوئے ہوں گے تو کہا جائے وہ آیت تلاوت کریں گے کہ لوگوں میں حجت خدا ہے، بہت خدا کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنے کلام میں بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ ہر معصوم نے جو ہے وہ حضرت کو بلایا، اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا. آپ کے القابات میں سے ایک لقب منتقم ہے، یعنی
इंतकाम लेने वाला। और मैं सवाल इस उन्वान से कर लूँगा कि इस लक़ब के हवाले से जो इंतकाम लेने वाली ज़ात है मौला की, और किन किन शख्सियात ने आपको बुलाया है, इस तनाजुर में भी अगर एक गुफ्तगू की जाए ताकि मोमिनीन मुस्तफ़ीद हो सके। जी, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, मौला ने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, उस वक्त मेरे मौला ने इमाम ज़माना को याद किया होगा और मेरे मौला देख रहे हैं करबला का दरिया पर तलाशा पड़ा है, सीने बुरीदा से खून निकल रहा है, मौला अब्बास के बाजू में बुरीदा जख्मी हो गए हैं, कट गए हैं, मौला के बाजू से खून बह रहा है। मेरे मौला ने कभी हज़रत अली असगर की माँ के बच्चे की गर्दन देखी होगी और कहा होगा कि ये मेरे बेटे मेहदी अली असगर के खून का भी बदला लेना है, तुमने अपने पिता अब्बास के बाजुओं के भी बदला लेना है, तुमने इस हक और बातिल की जंग का बदला लेना है, तुमने वो बदला लेना है कि मेरे जवान अकबर चला गया, मेरी सकीना की बालियां सूख जाएंगी। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में क्या फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस 4 साला बच्ची पे जिसकी करबला से कूफा से शाम तक मुसलसल गालों की रंगत बदलती रही। मौला, तो किसी खतीब ने, किसी आलिम ने सवाल थे कि ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नवा है कि इमाम ज़माना फरमाते हैं कि सलाम हो 4 साला बच्ची की जिसकी गालों की रंगत बदल गई, तो मौला ऐसा क्या जुल्म हुआ होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उन्हें इंतकाम हुसैन लेंगे। फरमाया कि तुम्हें मालूम ही नहीं, जब मेरे मौला की फरमाते हैं कि मेरी वो रुखसत पड़ा करो जिस वक्त मैं रह गया था, मैं अकेला रह गया था, पास नहीं थे, उस वक्त अली अकबर नहीं थे और मेरे मौला चारों तरफ देख रहे थे और मेरे मौला फरमाते थे अब्बास आओ, अब्बास अपने बूढ़े भाई की जंग देखो, अली अकबर अपने बूढ़े बाप की जंग देखो, अब्बास को सवार कराते थे। आज अपने भाई को सवार नहीं कराओगे। एक बहन आई और उसने कहा मरहबा मेरे मरहबा कही, मैं आपको अब्बास बन के सवार कराऊंगी, तो इमाम की दिल से सदा नहीं निकली होगी कि या इमाम ज़माना आ जाए, ये मेरे बेटे जल्दी आना और अब्बास के बाजुओं का बदला ले लेना। अली अकबर के सीने पे बजती लगी कि जमीन लाल हो गई। आज भी देख लीजिए कि आज भी कभी करबला की सरजमीन में जब भी काम होता है, इमाम की कोई ना कोई तबरुक मिल रहा होता है, ये जमीन लाल हो जाती है। यानी ये जमीन आज भी पुकार के कह रही है कि यार मेहदी आ जाइए, क्योंकि वक्त की जरूरत है इस जमीन को। इस जमीन में शहदा का खून बह चुका है, यकीनन, और हक और बातिल का एक मौका भी बाकी है जहाँ हक और बातिल की जंग होगी। जमीन पुकार रही है, आसमान पुकार रहा है, इमाम हुसैन की आज भी जरिए मुबारक की आवाज आ रही है कि मेरे बेटे मेहदी आ जाइए, आपने बदला लेना है। इसलिए आज जो ये जमीन ठहरी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ इमाम के ज़हूर की वजह से ठहरी हुई है। बेशक बहुत खूबसूरत वजाहत आपने फरमाई, यकीनन ऐसे ही है। और आखिर में हमारे पास तकरीबन एक मिनट का वक्त है, इसमें अगर कोई ज़रूरी बात है जो चंद जुमलों में आप उसको तफसीर करना चाहें, बिस्मिल्लाह फरमाएं। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। हमारे पास 1 मिनट का टाइम आखिर बचा है, इसमें अगर कोई पैगाम आप देना चाहें मोमिनीन के लिए चंद जुमलों में, बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, सबसे पहले मैं यही बात कहूँगी कि देखें, एक माँ ही होती है, एक औरत भी होती है जो हुसैनी पैदा करती है, एक माँ ही होती है जो बहुत अपने बच्चों को हुसैनी बना सकती है, ज़ुहैर इब्न कैन बना सकती है, हबीब इब्न मज़ाहिर बना सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जितनी हमारी माएँ बहनें हैं, जितना हो सके बावजू होकर अपने इमाम ज़माना को पुकारिए, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में अगर रिस्क की तंगी है, हमारा कोई शादी का मसला है, कोई भाई की नौकरी का मसला है, तो दुनिया की किसी भी मुसीबत में आप परेशान है, बीमारी है, दुख तकलीफ है, जब इमाम ज़माना आएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी।
کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا، بلکہ سب برابر ہو جائیں گے۔ بس دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، مظلوموں کی مدد ہو جائے، ظالمین کا خاتمہ ہو جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل کرنا۔ ہم سب کو امام کی ضرورت ہے، پروردگار جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے، ان کی سزا پہ لبیک کیسی۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایک دفعہ پھر بھی بندہ حقیر آپ کی نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ کسی اور وقت پر بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ شکر گزار ہے، اور فی الحال آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور اجازت چاہیں گے آپ سے۔ شکریہ آپ کا، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سلامت رہیں، شکریہ آپ کا۔ جی اس وقت ماشاءاللہ عالمہ خطیبہ سیدہ الماس فاطمہ عابدی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ تھی اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہی تھی۔ تو آیت کی جو تفسیر امام نے فرمائی ہے، من یعطی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ خیر کثیر سے مراد اطاعت خداوندی ہے اور معرفت امام ہے، اور یعنی اس قدر معرفت امام کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص معرفت امام سے ایک انسان ہے، اس کا دامن معرفت امام نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کا دل خالی ہے معرفت امام سے، تو ایسے شخص کو اگر اس کو موت آ جائے، جیسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، بلکہ اس کی مشابہ احادیث میں انہی دنوں اتفاقاً چونکہ اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی تھی، تو بڑا عجیب ہوا کہ حتیٰ سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داود میں بھی اس قسم کے روایات موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہیں کی، اس شخص کی موت جہالت کی موت ہے، بلکہ وہاں پر لکھا ہے کفر کی موت ہے، یعنی وہ کفر کے، ایک روایت کی تعبیر اس طریقے سے ہے کہ اس کی موت کفر کی موت ہے، جیسے انسان نے کفر کر دیا ہو۔ مثال کے طور پہ کفر ظاہر ہے کہ کافر، جی پرے میمن صاحبہ حالہ سندھ سے اس وقت کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں، بسم اللہ۔ السلام علیکم ابوالفضل عباس، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحسین بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقته وتمتعه بها طویلا سلیلا محمد محمد الفرج مولا کو واسطہ ہے زہرا کا، مجھے اس امت میں بہت پریشان ہوں، میری حاجت قبول ہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور سسٹر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ہم سب کی کسی نہ کسی حد تک مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اس پریشانی اور مشکلات کے لیے مومنین اس پروگرام کی وساطت سے نظر کرتے ہیں، اور نظر کے ذریعے سے اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گی؟ جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ 72 شہداء میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے کسی ایک کا، تاکہ ایک وسیلہ قائم ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گی آپ؟ میں وسیلہ باب الحوائج شہزادہ لسکر کو بناؤں گی۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، خصوصی طور پہ آپ کو مشکلات کے حل کے لیے دعا گو ہے،
اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اور مولا آپ لوگوں کو رزق کثیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے دیگر مومنین کے ساتھ بھی اس نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے، اور آپ بھی ظاہر ہے اس میں ثواب میں شریک ہوں گی۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو مومنین کرام اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ دیکھیں، بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی ہماری ہمیشہ توجہ ہی سید الشہداء علیہ السلام کی طرف ہونی چاہیے۔ اور بہت سارے ہمارے خواہران و برادران اس حوالے سے بعض مومنین کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ لکھیں، ذریع میں آپ ڈال دیں، یہ بھی اچھا ہے، توسل کا ایک طریقہ ہے۔ بعض مومنین یہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کر فلاں ہمارے لیے دعا کریں، یعنی گویا کہ توسل کو جاری رکھا ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور جس طریقے سے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ ہم سب جو ہے وہ سفن نجات ہے، یعنی نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن ہمارے جد حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کشتی سب سے زیادہ اسرع ہے، سب سے زیادہ تیز ہے، یعنی سب سے زیادہ جو نجات ہے وہ ہمارے جد کی کشتی میں ہے۔ تو واقعاً ایسی ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے جو سب سے بڑا ذریعہ رکھا ہوا ہے ہمارے نجات کا، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر ہے زوار غلام حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ سندھ سے کال پہ ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے، چونکہ اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم کربلا۔ ابن زیارت نصیب فرمائیے، مولا زیارت نصیب فرمائیے محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ الہی آمین۔ تمام مشکلات درپیش ہیں، بڑی مشکلات سے زمانے کے صدقے میں، الہی آمین۔ الہی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی آپ کی اس وقت قلب بند دعائیں ہیں، یقیناً جس طرح آپ کی آواز پہنچی ہے، مولا قبول فرمائے آپ کی تمام دعاؤں کو۔ اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں مزید بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے ایک نظر کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ آپ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہونا چاہیں گے؟ انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 72 شہداء میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے، تاکہ انشاءاللہ ایک نسبت ہو جائے اور ایک وسیلہ قائم ہو سکے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کے مشکلات ہیں مولا حل فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ سے بس ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے موبائل میں محفوظ ہے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر فرما دیجئے، تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے معزز مہمان اس پروگرام میں مزید بھی آ جائیں، اور انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ آپ کا، اور آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ ایک گزارش کریں گے، حکم فرمائیں۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا آپ سے ہی رابطہ ہوا تھا، تو آپ نے جو ہے نا کسی پروگرام کے لیے یا کسی مطلب نیاز کے لیے تعاون آپ نے بولا تھا، تو میں آمادہ بھی بالکل ہوا تھا۔ میں نے آپ سے اکاؤنٹ نمبر مانگا تھا، تو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو نہیں آیا تھا۔ انشاءاللہ نہیں، اصل میں طریقہ کار یہ ہے کہ
ہمارے جو آپریٹر حضرات ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں. میں دوبارہ بھی اپنے آپریٹرز کو یہی عرض کرتا ہوں کہ حتماً جو ہے غلام حیدر صاحب سے رابطہ کریں اور جو نیاز یہ دینا چاہ رہے ہیں مولا کے نام پر وہ ان سے وصول کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی نیک نیتی اور قصد خیر کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام مظلوم. سلامت رہیں آپ. دعاؤں میں یاد کریں کہ اذن زیارت فرمائے مولا. ضرور انشاءاللہ ضرور. مولا جلد از جلد آپ کو طلب فرمائے مع الفیملی. سلامت رہیں آپ. شکریہ. جی ماشاءاللہ بڑی بہت اخلاص ہے، خلوص ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ مومنین کرام خود جو ہے وہ آمادہ ہیں. اور بس اوقات اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور آپریٹر سے کوئی چیز رہ بھی جائے تو مومنین خود سے یاد دہانی فرماتے ہیں، ولو کہ اس کی کوئی مقدار نہیں رکھی گئی. صرف یہ ہے کہ طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں سنت طریقہ ہے کہ انسان نظر و نیاز کرتا ہے. اہل البیت علیہ السلام دیکھیں بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے نام پہ نظر نہیں کر سکتے. اصل میں اہل البیت علیہ السلام کے نام پر نظر کرنا ہی اللہ کی نظر ہے. سید عمران حیدر نقوی صاحب گجرات سے اس وقت ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. شاہ صاحب اس وقت آپ کی آواز بارگاہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مولا کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کریں اور کوئی دعا بھی کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں. جی بہت مہربانی. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا تمام عزاداران حسین علیہ السلام دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں سب کو زیارت کربلا الہی آمین. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے معاون ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے مزید مومنین کے ساتھ بھی ہمارے نمبر کو شیئر فرماتے رہیے تاکہ آپ جیسے شخصیات مزید بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں. جی الہی آمین. سلامت رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کو اپنے زامان میں رکھے. توفیقات میں، آپ کی توفیقات میں، اور اس ٹی وی کی جتنے بھی نشریات ہیں ان کی مزید سربلندی کے لیے دعا ہوں، اور آپ کی توفیقات میں اضافے کے لیے بھی دعا ہوں. الہی آمین. الہی آمین. شکریہ آپ کا. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً ہم سب جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کے، آپ تمام مومنین کی دعاؤں کے محتاج ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے. اور دعائیں آپ کریں ہمارے حق میں، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے جو حضرات ہیں جو مختلف جد و جہد کرتے ہیں اس میڈیا گروپ کو چلانے کے لیے، ان کے حق میں بھی دعا کیا کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس قسم کے کام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے آپ میرا ہاتھ پکڑو گے، میں کسی اور کا ہاتھ پکڑوں گا، اس طریقے سے ایک حلقہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی ایک زنجیر کی شکل قائم ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ایک حلقہ جو ہے ظاہر ہے دوسرے حلقے کے ساتھ اس عنوان سے. محمد آصف ضیاء صاحب قصور سے اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس سے کربلا تک پہنچ رہی ہے، اور اگر آپ مولا کی خدمت میں سلام کرنا چاہیں بسم اللہ فرمائیں. جی آپ سلام پیش کریں. جی ضرور میری طرف سے. جی ضرور انشاءاللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک وعلی اخیک ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
वअला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह आपकी नियाबत में ज़ियारत का नजराना हमने पेश किया, और अभी अगर आप कोई दुआ करना चाहे बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी मौला करीम, हम दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, रूहानी भी बीमार हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हैं। मौला हमें अपने घर की पाक घर की हमें ज़ियारत नसीब फरमाइए। इलाही जितने भी बेहदायतें हैं मालिक उनको हदायत याफ्ता बनेंगे। मौला हम बे औलाद हैं, बेटों की ज़रूरत है। मौला हमें नवाज दीजिए, हमें अपने लानों से बेटे अता फरमाइए, क्योंकि हम मांगते हुए थकते हैं, आप देते हुए थकते नहीं हैं। आप सखी हैं, आप करीम हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सलामत रहें आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, खुसूसी आपके लिए फ़र्जंदान नेक व सालेह और मौला के आज़ादार, मौला के मोमिन बच्चों के लिए आपके लिए दुआ गो है। मौला आपको नेक औलाद नसीब फरमाए, सालेह ज़ुरिया नसीब फरमाए, और उसके साथ साथ जो भी आपके मुश्किलात हैं मौला मुश्किलात को हल फरमाए, आपके तकालीफ को दूर फरमाए, आपके रंजो गम को ख़त्म करे, और जो भी आपकी मज़ीद दुआएं हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सदक़े जारिया के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के नंबर को भी शेयर करते रहिए, ताकि इंशाल्लाह मज़ीद जो है मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने इक़्ज़ामात में रखे, सलामत रहें आप। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि मोमिनीन तवस्सुल फरमा रहे हैं, और ये तवस्सुल का सिलसिला जारी व सारी है। एक नुक्ते की तरफ मैं मज़ीद जाना चाहूँगा, खुसूसी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बहस इमामत को कम समझा। रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, जो शख्स न हमें पहचानता है, यानी हमारी मार्फत उनके पास नहीं है, और न हमारा इनकार करते हैं, वो उस वक्त तक गुमराह रहेगा जब तक उसकी तरफ हिदायत यानी हिदायत की तरफ वापस नहीं जाएगा। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी ज़ैनब बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अपना अमीरुल मोमिनीन व अपना सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या अपना फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बेटा मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, और ख़ुसूसी तौर पे आपके फैमिली और आपके घर वालों के लिए दुआ गो है। मौला आप लोगों को भी कामयाब व कामरान फरमाए, आप लोगों के रिज़्क़ और ईमान में बरकत नसीब फरमाए, और जहाँ तक हो सके मज़ीद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नंबर को शेयर करते रहिए। शुक्रिया आपका, और हमें भी अपने दुआए खैर में फरामोश न फरमाए। सलामत रहें। शुक्रिया जी। इस उन्वान से कि इमाम ने फरमाया कि जो लोग मन लम या आरिफना, जो लोग हमें नहीं पहचानते, हमारी मार्फत उनके पास नहीं है, वलम युनकिरना कान ज़ालन हत्ता यरजा इलल हुदा। फरमाया कि वो शख्स जो है, जो शख्स ऐसे लोग होते हैं ना माशरे में, जो वो कहते हैं हम अहलुल बैत को भी मानते हैं, यानी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं होती और ज़्यादा इनकार भी नहीं करते। जी हम सब का एहतराम करते हैं। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त कॉल पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम व जी रहमतुल्लाह। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ शहर लखनऊ से करबला मौला तक पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल रसूलीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। इल्तिमास दुआ। मुहताज दुआ मौला आपको सलामत रखे और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए और जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला आपको अपने ज़ामान में रखे, शुक्रगुजार है, सलामत रहें आप। और जहाँ तक हो सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी नंबर को भी अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर करते रहिए। शुक्रिया आपका जी। यही सदका जारिया है हकीकतन कि इंसान नेकी की तरफ हरकत करे। तो रिवायत कुछ इस तरीके से फरमाया कि जो शख्स हमें नहीं जानता और न ही हमारा इनकार करता है, ये शख्स भी गुमराह है। यानी ऐसा ना समझे कि ये शख्स कोई हिदायत पर है और अपने आप को बचा रहा है। जैसे वो बाज़ लोग कहते हैं ना, बीच बीच में रहने की कोशिश करते हैं, हम न इधर के रहे ना उधर के रहे और बीच में रहे। जैसे बाज़ लोगों से आज के इस दौर में बड़ा अजीब सा है, पूछते हैं ना आप कौन हैं, वो ये नहीं कहता मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ, जी हम मुसलमान हैं। कोशिश करते हैं निफाक वाला रास्ता अपनाएं, न इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में रहे। इमाम ने सख्त तरीके से इन लोगों की मज़म्मत की है। हम लोग शिया हैं, इसमें जो है वो हम क्यों अपने आप को जो है वो करें। आपसे कोई पूछे आप कौन है, आप कहें मैं शिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये जवाब है। ये बीच वाला रास्ता, जी हम मुसलमान हैं। किस चीज़ के मुसलमान? ये तो तकिए में अगर कोई कहे, आम हालात में ऐसा कहना हराम है। इमाम ने फरमाया काना वालन, ये लोग भी गुमराह है, हत्ता इलल हुदा, हत्ता ये कि हिदायत की तरफ वापस लौट जाए। सैयदा सीमा हैदर जैदी साहिबा कराची से इस वक्त हमारे साथ कॉल पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी इस वक्त माशाल्लाह आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस से करबला में है। मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए, कोई दुआ भी करना चाहें, बिस्मिल्लाह। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिर रसूल, अस्सलामु अलैका इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिर रसूल रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अबल फज़ल अब्बास। सबसे पहले तो नम्र पाक परवरदिगार आलमीन को गुजारूंगे, आज फिर मुझे इतने ज़्यादा नसीब हुआ। और फिर मैं दुआ कहूँ इमाम हुसैन TV4 के तमाम मेम्बरान की, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ें, हमारी दुआएं अपने मौला तक पहुँच रही हैं। और यारा भाग मोहम्मद वाले मोहम्मद को होते हैं, मेरे मौला हुसैन मौला अब्बास को होते हैं, मेरे चारों बच्चों जितनी भी दुआएं तू जानते हैं परवरदिगार आलम, तो पूरी करके हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। और जो मोमिन मोमिनात इन्होंने मुझसे दुआओं की दिखाए परवरदिगार आलम, उनकी दुआएं मुस्तजाब करके मेरे मौला हुसैन मौला अब्बास के सदक़े में और यारा भाग मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरी मोइन महारूफ अब्बास इंशाअल्लाह अब्बास इन चारों बच्चों को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता कर, इन चारों बच्चों को कामयाबी अता कर, इन चारों बच्चों के नसीब बहुत बुलंद कर। या अल्लाह ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आज 9 तारीख की और मदर्स डे है, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं, दिल से मेरी दुआएं निकल रही हैं। बच्चों ने याद रखा बच्चों ने। और वहाँ के मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरी ख़ास दुआएं हैं कि मेरे वालिदैन जो हैं और मेरे शौहर उनके जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करना। और बहुत एक ख़ास दुआएं मेरी अल्लाह से अपने मौला हुसैन के सदक़े में मेरे मौला इमाम ज़माने के ना ज़हूर में ताजील कर दें परवरदिगार आलम, ताकि सारी दुनिया की परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे और हम भी आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और इन दुआओं के साथ कि मौला आपके बच्चों को कामयाब व कामरान फरमाए और उनके सरों के ऊपर आपका साया ता देर बरकरार रहे इंशाअल्लाह। और हम सब जो है वो आक़िबत बखैर हो जाए।
مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی معاون بھی ہیں, ہر اعتبار سے معاونت فرمائی ہے, اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نمبرز کو بھی شیئر کرتے رہیے, اور دیگر مومنین بھی اگر آپ کی کہنے سے آ جائیں تو یقیناً مزید جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے, اور خصوصی آپ کے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. شکریہ آپ کا, سلامت رہے. سلامت رہے, خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے لوگ جو مومنین توسل کرتے ہیں. تو میں نے حدیث اس طریقے سے پیش کی, فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے معرفت نہیں کرتے اور منکر بھی نہیں ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, فرمایا یہ لوگ گمراہ ہے حتیٰ یہ کہ ہدایت کی طرف واپس نہ لوٹ جائے. اچھا, اس ہدایت کی بھی تعریف کی ہے کہ ہدایت کی ہے, یعنی ما هو الہدایہ, ہدایہ کیا ہے؟ فرمایا الذی افترض اللہ علیہ من طاعتنا الواجبہ. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دی ہے خلق کے اوپر, جو ہماری اطاعت ہے اور واجبہ ہے, یعنی اطاعت جو ہماری اطاعت واجبہ ہے, یہی جو ہے وہ ہدایت. یعنی جب تک وہ ہماری اطاعت کی طرف واپس نہ پلٹے, یہ شخص جو ہے وہ گمراہ تصور کیا جائے گا, اور اگر یہ مرا تو اس کی موت جو ہے وہ گمراہی کی موت ہے. یعنی بغیر ہمارے اطاعت کے اگر یہ شخص, یعنی اطاعت کا اس نے اقرار نہیں کیا, بیچ والا ہے نا, جیسے میں نے عرض کیا بیچ والا آدمی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں, جہاں پر بھی اس کو تھوڑی سی وہ ملتا ہے نفاق کرتا ہے نا ایک طریقے سے, تو یہ شخص گمراہ ہے. اور جب تک اہل البیت کی اطاعت کی طرف واپس نہ پلٹ جائے, یہ شخص جو کہ آج کے اس دور میں سب سے بڑی اہل البیت علیہ السلام کی اطاعت حضرت بقیۃ اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ امامت حضرت امام زمانہ کا منکر ہے, وہ اہل البیت کی کون سی اطاعت کر رہا ہے؟ چونکہ تعلیمات اہل البیت علیہ السلام میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کے سب ائمہ اطہار اور حجج الہی نے اس نقطے کی طرف واضح اشارہ فرمایا کہ یہ زمانہ آئے گا جو زمانہ غیبت کا زمانہ ہوگا, اور اس میں ہمارے ولی اور وارث حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے, جن کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے. تو سب سے بڑھ کر یہی ہے, اور اگر وہ اس گمراہی کی حالت میں مر جائے تو اللہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے, یعنی پھر اللہ کے ہاں ہے, وہ ظاہر ہے کہ عذاب کا مستحق ہے. تو یہ اس کی طرف ہماری خصوصی جو ہے وہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور مزید بھی بہرحال امامت کی جو خصوصیت خود ظاہر امامت میں ہمارے آقا امام ہے, اور امام واجب الطاعہ ہے. یقیناً اسی یعنی جو غدیر میں جس طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا, تو اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی امام ہے, اور امام کی امامت جو ہے وہ اس کی واجب ہے. یعنی سیدہ سروت زیدی صاحبہ ملتان سے اس وقت ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, مولا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس سے کربلا میں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مولا کی خدمت میں اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلام عرض کریں, اور کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم انی المرتضیٰ, السلام علیکم بیبی فاطمہ الزہرا سیدنا نساء العالمین, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین ذائب الفقراء, السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم, السلام علیکم بی بی معصومہ یا بی بی رقیہ یا زینب ام کلثوم یا سکینہ بنت الحسین, بی آپ کو ہمارا بہت سلام ہو. السلام علیکم صاحب امریت صلوہ زمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم مظہر الایمان, السلام علیکم امام المسلم جان, اجل اللہ فرج و سہل اللہ مخرجک و ظہورک یا مولا, ظہورک یا مولا. السلام علیکم یا غازی عباس علمدار یا سکائے سکینہ یا علمدار حسین, یا مولا غازی عباس بہنوں کے دلوں کی آس مولا, بھائیوں کو جوانوں کو سلامت رکھ,
اور بہنوں کی دعاؤں میں اثر کر دے۔ پروردگار عالم جو دعا کرتے ہیں مولا وہ سنیں آپ ہماری دعائیں، جو بیمار ہیں آپ بیمار کے صدقے سے مولا انہیں صحت و زندگی دے، اور جو کربلا آنا چاہتے ہیں مولا دل حسین پہ سجدہ نصیب کرے۔ پروردگار عالم میرے بچے قمر رضا، میرے بھائی اور میرے بچے علی مرتضیٰ، علی موسیٰ، میرا قمبر شعیب اور مسلم اور خاور عباس، حسیب حیدر، قسیم مصطفیٰ، تنزیلہ علی زہرا، گل زہرا، خدا ان سب کی زندگیاں صحتیں، زینب بنیم، شافی سکینہ کی، نیرب کی، محمد غازی کی، وجی حیدر کی، معصومہ زہرا جو بھی دنیا میں آئی، بی بی معصومہ کم کہ اس پہ ان کی ماشاءاللہ سے اللہ نے عطا کیا میری بیٹی کو خیراتیت سے۔ پروردگار کا لاکھ شکر ہے، اور آپ کو بھی مولا صحت و زندگی دے، اور ہمیں ہمارے کربلا کو فروغ دے مولا، امام زمانہ کی ظہور میں تعظیم فرما۔ پروردگار ہمیں پھر سے کربلا آنے کے لیے مولا ہمیں اجازت دیں، مولا ہمارا نام لکھ دیں، صحت کے ساتھ بچوں کے ساتھ کربلا آؤں پھر سے۔ بہت شکریہ، اور آپ کو سلامت رکھے، اور خصوصی آپ کے صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خصوصی حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار نصیب فرمائے۔ شکریہ آپ کا، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے، اور ٹیلی ویژن کے نمبر کو بھی اگر شیئر کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجئے تاکہ مزید مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ شکریہ آپ کا، سلام ماشاءاللہ۔ اور میں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس شاید زیادہ نہیں رہا، ایک روایت مزید ہے جو میں جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یعنی تمام کے تمام جو متنازع شخصیات ہیں ان کی بھی احترام کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی ایک طریقے سے اپنے امام مان رہے ہیں، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے، اور ان کی جو ضد ہے ان کے ساتھ، یعنی سب کا احترام۔ اس حوالے سے بھی ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا من اشرک مع امام امامتہ من عند اللہ، ایک ایسے شخص کی امامت جو اللہ کی طرف سے اس کی امامت ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے من لیس امامتہ من اللہ، ایک ایسے شخص کو جس کی امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مثال کے طور پر اہل ثقیفہ، مثال کے طور پر۔ تو فرمایا کہ یہ شخص کیا ہے، اس کا کیا انجام ہے، کان مشرکن باللہ، یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھا ہے، مشرک ہے، جس طریقے سے مشرک نجس ہوتا ہے اس طریقے سے نجس ہے۔ ہاں وہ ایک تفسیر جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان جہل کی وجہ سے ہے، یعنی اس کو علم نہیں ہے، یا ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ تو ہے نہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، ہم لوگ بھی کتابوں پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو لیکن اگر کسی شخص کے لیے یہ بات 100% ثابت ہو جائے، مخصوصاً ہمارے جو شیعہ گھرانے کے لوگ ہیں اور اس قسم کے، اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھ رہا ہے تو امام نے فرمایا کان مشرکن باللہ، وہ شخص اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، یعنی ظاہر ہے قرآن مجید میں اللہ سب چیزوں کو بخش دیتا ہے، شرک کو نہیں بخشتا، تو گویا کہ اللہ نے جس شخص کو امام بنایا ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ منصوص و منصوب امام ہے، اس شخص نے جو ہے ان لوگوں کی بھی امامت کا وہ کر دے۔ جی جیسے کہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں، آپ بھی اس کو امام اپنا مان رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھ رہا ہے اور حقیقتاً رکھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی تقیہ کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واقعاً اس قسم کا، جیسے ہمارے معاشروں میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، مثلا ماموں جو ہے وہ کسی اور مذہب کا ہے، باپ جو ہے وہ مثلا شیعہ ہے، والدہ بھی جو ہے وہ بیچ میں ہے، تو اس قسم کے لوگ زیادہ تر پھر اس قسم کی بات کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا والد جو ہے وہ حق پر ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے کچھ گزارشات تھے آپ لوگوں کی خدمت میں، انشاءاللہ کل پھر بشرط حیات آپ کے حاضر خدمت رہیں گے مہمانوں کے ساتھ،
اور فی الحال جو ہے وہ ہمارا وقت انتہا پر ہے، اور تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا جو سب سے زیادہ ضروری ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ آئے مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیے میرے ساتھ، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔